رنگ عقیدہ، رنگ عقیدہ، رنگ عقیدہ۔ دیکھتے رہیے اپنا پسندیدہ چینل انٹرنیشنل سنی چینل۔ رنگ عقیدہ، رنگ عقیدہ، رنگ عقیدہ، رنگ عقیدہ، رنگ عقیدہ۔ دیکھتے رہیے اپنا پسندیدہ چینل انٹرنیشنل سنی چینل۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا شکر، اس کا احسان، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت، اہل بیت اطہار اور پنجتن پاک کی نسبت، اور اولیاء کرام کی نسبت کہ آج ہم اس اہم موضوع پہ، جس کو بچوں کی تربیت کہا جاتا ہے اور اولاد کی تربیت، جو ایک بہت اہم موضوع ہے آج کے زمانے کے حساب سے، ہم اس پہ گفتگو کرنے جمع ہوئے ہیں آن لائن۔ پہلے تو میں I like to thanks the chairman of this channel کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ لوگ یہ بات سیکھیں، لوگ جو ہیں اس چیز کو جانیں کہ بچیوں کی تربیت اسلام میں کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے، قوم کے تعمیر میں اور مستقبل کے تعمیر میں کتنا اہم کردار بچوں کی تربیت یعنی خاص طور پہ لڑکیوں کی تربیت کا ہوتا ہے۔ تو پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں سب کو سلام کرنا چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پروگرام جو ترتیب دیا گیا، اس کی کچھ وجوہات ہیں، کچھ وجہ ہے، کچھ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے یہ پروگرام خاص طور پہ چینل کے جو چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے اس پروگرام کو ڈیزائن کیا، اور اس لیے کہ آج کل جو آپ معاشرتی طور پہ دیکھ لیں یا اپنے معاشرے میں دیکھ لیں یا بین الاقوامی طور پہ یعنی پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، تو اسلام کے دشمنان دین وہ ایک غلط تصور کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ پتہ نہیں، دیکھیں اسلام کی دشمنی یہ ہمیشہ شروع سے رہی ہے لوگوں کے دلوں میں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ انصاف والا مذہب ہے، اسلام جو ہے وہ حق کا مذہب ہے، اسلام غریبوں کو اونچا لے جانے والا مذہب ہے، اسلام بے سہاروں کا سہارا بننے والا مذہب ہے۔ تو ہمیشہ سے اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی رہیں، اور اس کی وجہ سے یا ہماری کمزوری کی وجہ سے کہہ لیں، سازش ایک طرف رکھ دیں، لیکن ہماری کمزوری سب سے زیادہ ہے۔ ہماری کمزوری کی وجہ سے کیا ہوا کہ اتر پردیش ہو،
یا مغربی بنگال ہو، ویسٹ بنگال جس کو کہتے ہیں، حیدرآباد ہو، بہار ہو، گجرات ہو، بہت ساری جگہوں میں ایسا ہونے لگا کہ ہماری اسلام کی بیٹیاں، معزز اسلام کی خواتین، وہ اسلام کو چھوڑنے لگے اور کسی اور سے زیادہ رغبت حاصل کر لیں، اور اسلام کو ان کی وجہ سے، کسی شخص کی وجہ سے بھی یا کسی وجہ سے بھی وہ چھوڑ دیں، تو کمزوری جو ہے وہ ہمارے سائڈ پہ ہے. اور یہ پروگرام اسی کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جو آج بچیاں، لڑکیاں دوسروں سے متاثر ہو کے، بہت ساری وجوہات ہیں اس کی، دوسروں سے متاثر ہو کے وہ اپنے دین اسلام کو چھوڑ رہی ہیں اور دوسرے کا مذہب اختیار کر رہی ہیں، اور اس سے متاثر ہو کے اپنے اسلام کو، مذہب دین کو الوداع کہہ دے رہی ہیں. بہت افسوس کی بات، بہت افسوس کی بات ہمارے لیے. اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات، جیسے اسلام کے خلاف سازشیں، جیسے بہت ساری ہماری معاشرتی برائیاں جو ہمارے اندر، اسلام نے تو نہیں کبھی کسی کو، کسی بھی جس کو کہتے ہیں سپرسٹیشس، جس کو کہتے ہیں ریچولز، اس کے تلے نہیں دبایا، لیکن ہم خود بخود اپنے معاشرے کو خود بخود جو ہے وہ ایسی برائیوں سے بھرتے چلے جا رہے ہیں. اور ایک سب سے زیادہ کمی جہاں آتی ہے وہ ہے بچیوں کی تربیت. تربیت اگر صحیح ہوگی تو ہرگز تربیت میں اگر پختگی ہوتی ہے تو ہرگز کوئی بھی شخص، کوئی بھی ہو، اگر اس کے اندر تربیت اس کی مضبوط ہو والدین کی طرف سے، وہ کبھی بھی مر جائے گا، مرنا قبول کر لے گا، گردن کٹانا قبول کر لے گا، لیکن اسلام کو کبھی بھی اپنے وجود سے الگ کرنا گوارا نہیں کر سکتا. تربیت کی کمی ہوتی ہے، یاد رکھیں. تو اسی لیے آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا تربیت ہے، بچیوں کی، خاص طور پہ بچیوں کی تربیت. ہم نے جس آیت کی تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہمارے لیے سب سے پہلے ہدایت، سرچشمہ ہدایت قرآن ہے، تو ہمیں قرآن سے معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ کیا فرماتا ہے فیملیز کے بارے میں، کیا فرماتا ہے تربیت کے بارے میں. تو اللہ فرماتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یعنی خود نہیں بچو، خالی خود نہیں بچو کہ خود جو ہے وہ سارے کام اچھے کرتے رہو، لیکن اپنے گھر والوں کو کچھ نہ کہو، کچھ بھی مت بولو. خود فجر کی نماز پڑھو لیکن اپنے گھر والوں کو نہ اٹھاؤ. خود دین کی طرف جاؤ لیکن اپنے گھر والوں کی طرف کوشش نہ کرو. یہ اللہ نے منع کیا ہے. اور ہم اپنے آقا کی سیرت کو دیکھ لیں تو آقا نے سب سے پہلے پیغام اسلام کا کس کو دیا؟ اپنے گھر والوں سے سٹارٹ کیا. اور یہی ہمارا طریقہ ہے لوگوں. اور خاص طور پہ میں یہ بات آپ کو پہلے بتا دوں کہ I have seen in schools، کیونکہ اسکول میں بھی اسکول میں ہم نے اسکولنگ کی پوری، مدرسے میں بھی رہے، کالج بھی دیکھا، سب کچھ ہم نے دیکھا ہے. اسکول میں ہم نے دیکھا کہ جو بچے ہوتے ہیں، جب ان کے پیرنٹس، جب چھٹیاں ہوتی ہے، چھٹی کا وقت ہوتا ہے، تو جب پیرنٹس آتے ہیں تو وہ جو ہے، جو بورڈ میں لکھا رہے ٹیچر سے پوچھ کے، یا بورڈ پہ جو لکھا رہتا ہے اس کو جلدی جلدی نوٹ کرتے ہیں کاپی میں، جلدی جلدی کاپی میں نوٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو جا کے بچے کو پڑھانا ہوتا ہے وہ چیز، ہے نا. کرتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے. اور اگر خود نہیں کر پاتے تو کسی بڑے کو بولتے ہیں کہ آپ جو ہے، کسی بڑی لڑکی کو کہتے ہیں کہ آپ لکھ دیجئے. تو ہم اس
بھی تعلیم ہوتی ہے، لیکن ابھی اسٹارٹ کرنے والے ہیں پوائنٹس. یاد رکھیے جو مائیں ہیں خاص طور پہ یا لڑکیاں بھی، کیونکہ وہ مستقبل میں ان کو بھی یہ فرض سنبھالنا ہے، کاپی اور پین لیں اور پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کریں، کیونکہ آپ کو سکھانا ہے. آپ کی گود کو پہلا اسکول کہا گیا ہے، تو آپ کو پہلے وہ کاپی اور پین لے کے بیٹھے اور نوٹ کر لیں کہ ہم کو یہ چیز اپنی اولادوں میں ڈالنی ہے، اپنی لڑکیوں میں ڈالنی ہے، یہ سکھانا ہے. اور یہ کس بورڈ میں لکھا ہے؟ یہ قرآن والے بورڈ میں لکھا ہے، یہ حدیث والے بورڈ میں لکھا ہے، یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ہے، اور یہ آپ کے بچے کے لیے سب سے سنہری باتیں ہوں گی. تو اللہ نے جو فرما دیا کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے اہل و عیال کو. تو ہم کیسے بچائیں؟ کس طریقے سے ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں؟ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، والدین جو ہیں خاص طور پہ مائیں، وہ یہ سمجھیں کہ آپ کی جو لڑکی ہے، جو بیٹی ہے آپ کے گھر میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس کو اچھی تربیت دینا، وہ اللہ کی بندی ہے. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی بندی ہے، اللہ کی امانت ہے، وہ آپ کو اچھی طریقے سے لوٹانی ہے. اللہ اس کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا. پیرنٹس کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ بچی جو ہے وہ جسٹ لائک دیٹ نہیں ہے، وہ بچی جو ہے وہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی بندی ہے جس کے بارے میں اللہ نے آپ کو سوال کرنا ہے، آپ سے سوال کرے گا. اور یہ آپ کا فرض، جیسے ہی آپ کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے، والدین کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ اب سب سے زیادہ ان کا کام یہ ہے کہ ان بچیوں کی تربیت کی جائے، جس کے اوپر ماں باپ یا تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ رہنے دو، یا کچھ ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ تربیت کی ذمہ داری اسکول، کالجز اور مدرسوں کے اوپر ہے. نہیں، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، ماں کی گود ہے، وہاں سے تعلیم شروع ہوتی ہے. تو تعلیم کا معیار جو ہے، تعلیم کی بنیاد جو ہے، وہ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نہ اسکول بھیجنے سے، کالج بھیجنے سے بچی خراب ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے، اور نہ مدرسے بھیجنے سے بچی بہت اچھی ہو جاتی ہے. یہ یاد رکھیں، کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہے، میں آپ کو صحیح بات بتا رہی ہوں، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کہ ہم سن کے بتا رہے ہیں. ہم نے اسکول بھی دیکھا ہے، مدرسہ بھی دیکھا ہے. صرف مدرسے بھیج دینے سے بچی اچھی ہو جائے گی ایسا نہیں، یا اسکول بھیج دینے سے بچی خراب ہو جائے گی ایسا نہیں. ڈپینڈس آن پیرنٹس کی بات یہ والدین کے اوپر آتی ہے. والدین جیسا رکھیں گے، جیسی تربیت دیں گے، بچی دنیا میں کہیں بھی جائے کوئی اس کو خراب نہیں کر سکتا، کوئی ماحول اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتا، اگر جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہو. تو یہ امانت ہے، پہلی بات یاد رکھیں. بچے برے نہیں ہوتے، نہ خراب ہوتے ہیں. بچے کو ہم جیسا بناتے ہیں پیرنٹس، ویسا وہ بن جاتے ہیں. ہم لوگ بچوں کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہم لوگ کافی دن تک بچوں کو یہ بولتے رہتے ہیں ابھی چھوٹے ہیں، ابھی چھوٹی ہے، ابھی چھوٹی ہے، اور جب بڑی ہو جاتی ہے، ہاتھ سے نکل جاتی ہے، تب ہم بولتے ہیں اب تو بڑی ہو گئی، کیا کریں، پہلے چھوٹی ہے اب بڑی ہے. ذرا سا آپ اللہ سے سیکھیں، اللہ کی بات پہ عمل کریں، آقا کی بات پہ عمل کریں، یا یہ بات یاد رکھیں کہ
औलाद की तरबियत माँ के पेट से शुरू होती है। माँ जो सोचती है, जो करती है, जो बोलती है, उसका असर इन द वूम बच्चे के अंदर होता है। माँ के शिकम में असर होता है। माँ जो सोचती भी है ना, उसका भी असर होता है बच्चे के ऊपर। अगर अच्छा सोचती है तो अच्छा असर होता है, पॉजिटिव असर होता है। अगर नेगेटिव सोचती है तो नेगेटिव असर होता है। तो वहां से तरबियत शुरू हो जाती है। अभी बच्चा आया नहीं है दुनिया में, तरबियत वो सीखना शुरू कर दिया उसने, सुनना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया उसने। और इसीलिए तो बहुत सारे बच्चों को आप ये देखिएगा कि वो दुनिया में आते हैं, उनके सामने गाना लगा दो, चुप हो जाते हैं। क्यों? रोते रहते हैं। गाना जो है सॉन्ग लगा दिया जाए, चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले वो चीज सुनी होती है, उसका असर होता है। और बहुत सारे ऐसे भी वालिदैन हैं, ऐसे भी वालिदैन हैं कि जो तिलावत कुरान सुनते हैं। ऐसी भी माएं हैं जो हमल के दौरान कुरान शरीफ की तिलावत ज्यादा से ज्यादा करती हैं, आका पे दुरूद ज्यादा से ज्यादा पढ़ती हैं, नात शरीफ ज्यादा से ज्यादा पढ़ती हैं। तो बच्चा आते ही अगर उसके सामने नात शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया जाए तो वो खामोश हो जाता है, रोते रोते चुप हो जाता है, कुरान शरीफ की आवाज सुनता है, खामोश हो जाता है, उसके दिल को सुकून मिलता है। पहले से वो उस आवाज से मानूस हो जाता है, उसको वो आवाज अच्छी लगती है। जो माँ बाप सुना दे वो आवाज बच्चे को अच्छी लगने लगती है। तो अपनी उस आवाजों पे ध्यान रखें। जो आप हमल से पहले जो चीजें सुनती हैं, जो चीजें सोचती हैं, उसके ऊपर तवज्जो दें। फिर उसके बाद बच्चा जैसे ही आता है दुनिया में, बच्ची खास तौर पे फोकस उसके ऊपर है, बच्ची के ऊपर, कि बच्ची जैसे ही दुनिया में आती है उसका एक अच्छा सा नाम रखना चाहिए। ये भी वालिदैन के ऊपर है, हुकूक है बच्चे का कि उसका अच्छा नाम रखा जाए, हक है ये बच्चे का। लेकिन हम क्या करते हैं आज के दौर में, हमारे पास ये ट्रेंड चल गया है कि हमें नए से नए नाम चाहिए, बिल्कुल न्यू, समथिंग डिफरेंट, जो किसी ने सुना ना हो, ऐसा हो कि सही से जबान पे जल्दी से ना आए, बिल्कुल अलग नाम होना चाहिए। मीनिंग नहीं, मीनिंगलेस हो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मीनिंगलेस हो कोई बात नहीं। सहाबा के नाम, सहाबियात के नाम बताएं तो वो ओल्ड फैशन नाम हो गए, वो तो बहुत लोगों ने रखे थे। पहले ही से हम गलत सोच के बच्चे का नाम रखते हैं जस्ट फॉर डिफरेंस, असर नहीं सोचते, जबकि नाम का असर होता है बच्चे की जिंदगी पे। बच्चियों का अच्छा नाम रखना चाहिए, सहाबियात के नाम पे नाम रखें। अहले बैत अतहार में से कितना अच्छा, कितना प्यारा नाम है, फातिमा नाम रखें। कितना प्यारा नाम है, जैनब नाम रखें। कितना प्यारा नाम है, रुकैया रखें। ये सारे नाम रखें। बहुत सारी अच्छी अच्छी औरतें गुजरे, राबिया रखें। ऐसे ऐसे लोगों के नाम रखें। वालिदा, गौसे आजम की वालिदा का नाम खोजें, उसको रखें। ख्वाजा गरीब नवाज की वालिदा का नाम देखें, उसको रखें, ताकि उनका असर हो आपकी बच्ची पे। और ये सोच के रखें कि अल्लाह इनका खास असर इनके ऊपर आए। तो वो बच्ची नाम ही के जरिए उनसे जुड़ जाती है, एक निस्बत हो जाती है, एक निस्बत होती है। और वो निस्बत आप याद रखिए काम आती है। नाम अजीब सा नहीं रखना चाहिए, अच्छा नाम, ऐसा नाम हो कि वो आपकी बच्ची के ऊपर पॉजिटिव असर लाए। फिर उसके बाद आप ये बात याद रखें कि वालिदैन का बच्ची के ऊपर और वालिदा का बोलना
उतना जरूरी नहीं है कि आप बच्ची को बोलें, कोई चीज सिखाएं, कोई चीज बताएं, कोई चीज का हुक्म दें, जरूरी नहीं है हुक्म दें है ये चीज, लेकिन फर्स्ट चीज ये है कि शी ऑब्जर्व्स यू। बच्चा आपको देख के सीखता है, आप करें, आप जो काम करिएगा बच्चा उस चीज को फॉलो करता है, उस चीज के ऊपर चलता है। आप करें, आप अच्छे बने, आप नेक काम करें, आप झूठ से बचें, आप घर में अच्छा माहौल रखें, आप घर में लड़ाई झगड़ा ना करें। वालिद हो तो माँ के साथ बच्ची की जो माँ है उसकी इज्जत करे, उसकी इज्जत करे, उसको गालियां ना दे, उसको बुरा भला ना कहे, उसको खराब अल्फाज से ना बुलाए और ना उसका मजाक उड़ाए, ना उसके साथ बदतमीजी करे। इसका असर पड़ता है बच्ची के ऊपर। बच्ची देखती है, ऑब्जर्व करती है कि हमारे मुआशरे में औरतों की इज्जत कितनी है, मेरे वालिद कितनी मेरी वालिदा की इज्जत करते हैं, कितना मेरे वालिदा का अदब करते हैं। बच्ची देखती है इस चीज को, और बच्ची को ऐसा होना चाहिए, घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि बच्ची को अपने घर का माहौल पसंद आए, उसको अच्छा लगे, उसको घुटन ना हो अपने घर के माहौल से, उसको ये फीलिंग हो कि मेरे मुआशरे में, मेरी सोसाइटी में, मेरे दीन में औरत का अदब कितना है। और वो चीज वो अपने वालिद से सीखे कि किस तरीके से मेरे वालिद मेरी वालिदा के साथ सलूक करते हैं। उससे एक पॉजिटिव असर जाता है लड़की के ऊपर, और बगैर बताए उसके जहन में एक अच्छा असर, अपने मुआशरे की मोहब्बत, अपने वालिद की मोहब्बत, अपनी वालिदा की मोहब्बत, अपने घर की मोहब्बत उसके दिल में जाती है। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जबान से बोलना नहीं, अमल करके दिखाना। फिर उसके बाद बच्ची को के साथ सख्त रवैया नहीं रखना चाहिए, यानी माँ बाप को माहौल जो है घर का वो फ्रेंडली रखना चाहिए, जिसको कहते हैं ना एक अच्छा एनवायरनमेंट रखना चाहिए कि बच्ची जो है वो फ्री हो आपसे डिस्कशन करने के लिए, बच्ची आपसे कोई भी बात डिस्कस कर सके, कोई भी बात। ऐसा नहीं रखना चाहिए कि बच्ची जो है वो डरे आपसे कोई बात बताने में, वो सहमे आपसे कोई बात बताने में, नहीं। बच्ची को ऐसा रखिए कि बच्ची जो है वो फ्री हो, आपसे हर बात डिस्कस करे, बाहर किसी फ्रेंड से ज्यादा वो आपके ऊपर ट्रस्ट करे। आप उसको डांटिए मत हर चीज में, पहले से मत कह दीजिए कि खबरदार ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं करिए। उसको ये कहिए कि तुम हमसे कोई भी चीज डिस्कस कर सकती हो, हर चीज तुम हमसे डिस्कस कर सकती हो और तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि उसको समझाएं कि हम तुम्हारे वालिदैन हैं। ये बच्ची छोटी सी है, बड़ी सी बच्ची को फिर ये तो स्टार्टिंग पॉइंट मैं बता रही हूँ कि बच्चे को ये बताए कि हम तुम्हारे वालिदैन हैं। और वालिदा खास तौर पे बच्ची, क्योंकि वालिदा से ज्यादा शेयर कर सकती है अपनी बात, वालिदा खास तौर पे ये बताए कि हम तुम्हें डांटेंगे नहीं, तुम्हें तुम्हारे ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, बल्कि तुमको सही से रास्ता दिखाएंगे, तुमको किसी चीज के ऊपर जबर नहीं किया जाएगा, किसी चीज के ऊपर, बल्कि तुमको अच्छा मशवरा दिया जाएगा। और उसको बताएं कि बाहर के लोग तुमसे इतनी मोहब्बत नहीं करते, बाहर वाले जो हैं हो सकता है वो तुम्हें गलत मशवरा दे दें, तो ऐसा करो कि तुम हर बात हमसे डिस्कस किया करो विदाउट एनी प्रॉब्लम। कोई भी बात, कितनी भी प्राइवेट बात हो, तुम हमसे डिस्कस करो, हम तुम्हें बेहतर से बेहतर चीज बताएंगे जो तुम्हारे लिए अच्छी होगी और उससे तुम्हारा कभी नुकसान नहीं होगा। तो बच्ची जो है उसके लिए माहौल ऐसा रखना चाहिए कि घर में बच्ची जो है वो डिस्कशन कर सके, और खास तौर पे स्कूल में जब भी वो जाए, स्कूल से आए, स्कूल के सारे मामला को आपसे डिस्कस करे, ताकि कोई भी बात हो तो आप उसकी वहां फौरन इस्लाह कर दें। अगर जरा सा भी किसी इधर उधर
جا رہا ہو کوئی چیز تو اس کی فوراً اصلاح کر دی جائے. یہ والدین کا فرض بنتا ہے کہ وہ بچے کو وقت دیں. پہلے تو ہم نے ماحول کے بارے میں بات کی, اب دوسری چیز یہ یاد رکھے کہ بچے کو ٹائم دینا چاہیے. بچی کو خاص طور پہ یہ نہیں کہ وی گیو ہر اے موبائل, کہ ہم کوئی موبائل اس کو دے دیں اور کہیں کہ بس تم گیمز کھیل لو یا آن دا ادر ہینڈ تم ٹی وی دیکھ لو اور تم اپنا وقت جو ہے, ٹائم جو ہے, لیجر ٹائم جو ہے وہ ایسے پاس کرو. نہیں, ماں باپ کو وقت دینا ہوگا کیونکہ وہ آپ کے بچے ہیں, فرض آپ کے اوپر ہے, ٹیچر کے اوپر اتنا نہیں ہے, اسکول کے اوپر نہیں ہے, ٹیوشن کے اوپر اتنا نہیں ہے. آپ کو وقت دینا ہوگا. ہم وقت دیتے نہیں ہیں. بہت سارے بچے ایسے ہیں جو وقت کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہم سے بات نہیں کرتے, ہمیں وقت ہی نہیں دیتے, صرف وہ ہمیں موبائل دے دیتے ہیں اور موبائل میں ہم جو بھی کریں. ماں باپ کی یہ غلطی ہوتی ہے کہ موبائل دے کے پھر اس کی طرف توجہ چھوڑ دیتے ہیں. ہم تو جان رہے ہیں نا, پہلی چیز تو یہ یاد رکھیے کہ پہلا جو زمانہ تھا جو گزر چکا, وہاں پہ موبائلز نہیں تھے, ٹی وی اور پہلے بھی نہیں تھی, یا کہیں کہیں ہوتی تھی کسی کسی گھر میں. تو ماں باپ گھر میں رہتے تھے, بچے گھر میں رہتے تھے, اور جو ہے ماحول, اگر بچے باہر نہ جائیں, کسی سے ملے جلے نہ, اور زیادہ ادھر ادھر کسی غلط کمپنی میں نہ جائیں, تو بچے محفوظ رہتے تھے گھر کے اندر. لیکن اب جو موبائل فون آ گیا ہے اس میں ان کو پتہ نہیں کہاں کی سنگت مل رہی ہے, پتہ نہیں کس جگہ کی صحبت مل رہی ہے, اور کیا کیا اس میں دکھایا جا رہا ہے, یہ اس کے اوپر ہم نظر نہیں رکھ سکتے. ہم نہیں جان سکتے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے اور کیا دیکھ رہی ہے وہ بچی. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بچی کو ہاتھ سے سیل فون لے لیں, بچی کو ایک دم سے سیل فون سے دور کر دیں, نہیں. ایوری تھنگ ہیز اے ٹائم, ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے. آپ بالکل اس کو دیں, اور دس ٹائم ایوری تھنگ از گوئنگ آن لائن, ہر چیز آن لائن, کلاسز آن لائن, ٹریننگز ہو رہی ہے, تو دیں, ضرور دیں, اس کے ہاتھ میں دیں. لیکن جب چھوٹا, بہت زیادہ چھوٹی بچی ہو تو اس وقت اس کو پرائیویٹ فون نہیں دینا چاہیے اس کا, بلکہ ماں باپ کو اپنی ماں کو اپنا فون جو ہے وہ اس کو استعمال کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے دینا چاہیے, جتنے ٹائمنگ اس کو استعمال کرنا ہے. اور فار ادر تھنگس, اگر وہ کچھ جو ہے کچھ اچھی چیزیں دیکھنا چاہتی ہیں, کچھ نئی چیزیں دیکھنا چاہتی ہیں, تو ماں کے فون سے کرے وہ استعمال. ان کو ایک دم سے پرائیویٹ فون دے دینا اور پھر اس کی طرف نظر بھی نہیں کرنا, بالکل اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرنا کہ اس فون میں کیا کیا ہو رہا ہے. یہ ماں باپ کی بہت بڑی کمی ہے, بہت بڑی کمی ہے. اس سے کئی گھر برباد ہو رہے ہیں. بہت زیادہ گیمز کھیلنا بھی لڑکیوں کو نہیں دینا چاہیے. ایک ٹائم ہوتا ہے گیمز, اور پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, آج موبائل دے دیا, فون دے دیا, ٹی وی کے سامنے رکھ دیا, اور کھیلنا کودنا نہیں, فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں, فزیکل ایکٹیویٹیز پہ زور دینا چاہیے. ماں باپ بچوں کے ساتھ کھیلیں, ماں باپ بچوں کو کھیلنے میں انوالو کریں کہ وہ کھیلیں تاکہ ان کی فٹنس بھی اچھی ہو. یہ نہیں کہ وہ صرف موبائل کے اسکرین کے سامنے اپنی آنکھیں خراب کرتے رہیں. ان کی آنکھوں کی بھی تو توجہ آپ کو کرنی ہے کہ ان کی آنکھیں خراب نہ ہوں. پھر اس کے بعد ان کے رویوں کو اچھے سے دیکھنا چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ بچی پریشان تو نہیں ہے, کچھ اس کے بیہیو میں چینجز تو نہیں آ رہے ہیں,
اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. اسکول میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہو رہی ہے, بچے کے دیکھیے خود بخود چینجز آنے لگتے ہیں. اگر کسی غلط طرف انسان جاتا ہے تو خود بخود چینجز آتے ہیں. چینجز پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں کوئی چینج تو نہیں آ رہا ہے. اور اگر آپ ماں, خاص طور پہ ماں کی نظر ایسی ہوتی ہے جو پہچان لیتی ہے اپنے بچی کو خاص طور پہ, تو وہاں پہ بچی کو فوراً اس سے پوچھنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. اس کو محبت کے ساتھ پوچھنی چاہیے اور پھر اس کے بعد اس کو صحیح بات بتانی چاہیے. صحیح بات بتانی چاہیے. اب ہم آپ کو یہ اس طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ اب یہ ساری چیزیں جو بچی کیسے ان بری چیزوں سے بچی رہے, اس کو کیسے بچانا ہے, کس طریقے سے اس کو اس کے ساتھ ڈسکشن کرنا ہے, کس طریقے سے اس کو جو ہے مخاطب کرنا ہے, کس طریقے سے اس کو غلط سنگت سے, غلط صحبت سے, غلط خیالات سے بچانا ہے. کیسے؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, آقا نے فرمایا, امام سیوطی جامع صغیر میں روایت کرتے ہیں, مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سے روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ادبوا اولادکم علی ثلاث, اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. 3 چیزیں سکھاؤ. کیا؟ حب نبیکم, پہلی چیز اپنے نبی کی محبت. دوسری چیز وحب اہل بیتہ, اور ان کے اہل بیت کی محبت. وقراءۃ القرآن, اور قرآن کی تلاوت, یعنی قرآن کی تلاوت میں قرآن کی تعلیم. 3 چیزیں سکھاؤ. کیا چیز؟ نبی کی محبت, نبی کے اہل بیت کی محبت, اور قرآن کی تعلیم اور قرآن کی رغبت, قرآن کی قرات. ان چیزوں سے یاد رکھیں, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان سے نکلا ہوا جملہ وہ وحی الہی ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اسی لیے بتایا کہ یہ 3 چیز اگر تم سکھا دو گے اپنی بچیوں کے اندر تو وہ کبھی بھی غلط راستے پہ نہیں جائیں گے, کبھی بھی نہیں جا سکتے. یہ میرے آقا کے زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے. میرے آقا نے جو فرما دیا وہ فرمان الہی ہے. اور اگر ہم اس پہ زور دیں, ان 3 چیزوں پہ, کہ ہم آقا کی محبت اپنی بچیوں کے اندر ڈالیں. بچیاں جو ہیں ان کا دل بہت نرم ہوتا ہے, بہت نرم دل رکھتی ہیں بچیاں, بچیوں کا دل نرم ہوتا ہے. اور بچیاں جو ہیں وہ بہت جلدی اگر ان کو کسی چیز سے مانوس کیا جائے, کسی چیز کی محبت ڈالی جائے تو خود بخود وہ اس چیز سے محبت کرنے لگتی ہیں. اور اس چیز کی محبت, جب وہ کسی چیز سے محبت کر لیتی ہیں تو پھر اس چیز کے خلاف کبھی نہیں کرتی. اگر سچی محبت ان کو ہو جائے تو وہ کبھی اس محبت کو چھوڑ نہیں سکتی. تو کیوں نہ ہم آقا کی محبت دلا دیں, کیوں نہ ہم اہل بیت کی محبت دلا دیں, کیوں نہ ہم قرآن کی تعلیم دلا دیں. محبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے, بچوں کو کبھی بھی ڈرانا نہیں چاہیے. یہ اپنے سے بھی مت ڈرائیے, یہ مت ڈرائیے کہ اگر ہم دیکھ لیں گے کچھ ایسا کرتے ہوئے تو ہم تمہارے ساتھ ایسا کریں گے. یا چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں ان کو ڈرایا جاتا ہے پتہ نہیں کچھ الگ چیز سے, کوئی بڈھا ہے, کوئی شیطان ہے, کوئی کیا کیا ہے, وہ آ جائے گا, فلانا آ جائے گا, اور جو ہے کتا آ جائے گا, بلی آ جائے گی, اس سے ڈرایا جاتا ہے. نہیں ڈرانا چاہیے. بچے کو صرف اللہ سے ڈرانا چاہیے. اس کے اندر ڈر ڈالیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کی محبت ڈالے, اس کا خوف ڈالے. دونوں چیز جب آپ ڈالیے گا, اللہ کی محبت, اللہ کا خوف, اور اس سے کہیے کہ اللہ دیکھے گا,
تو وہ اللہ جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ اللہ جس نے تمہیں بنایا ہے، وہ اللہ جو تمہارے لیے اس نے یہ دنیا بنائی، تمہارے لیے انسان کے لیے بنائی، وہ اللہ جو تمہیں عزت دیتا ہے، وہ اللہ جس نے تمہیں والدین سے نوازا، وہ اللہ جس نے تمہیں کھانا دیا، وہ اللہ جو تمہیں ہر سانس جس کے حکم سے تمہاری چل رہی ہے، وہ اللہ ناراض ہو جائے گا اگر تم نے ایسا کیا تو وہ دیکھ رہا ہے۔ آپ یہ چیز ڈال دیں بچے کے دل میں کہ وہ دیکھ رہا ہے، تو بچہ کہیں پر بھی رہے، آپ کی نظر کے سامنے رہے یا نہ رہے، وہ یہ سوچے گا کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ خود بخود رک جائے گا ہر بری چیز سے، یہ سوچ کے کہ اگر میرے اللہ نے مجھے یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا رب ناراض ہو جائے گا، اور اس کو اللہ کا اختیار بتائیں کہ اللہ جب ناراض کسی سے ہو جاتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے، وہ ساری نعمتیں دی ہوئی چھین بھی سکتا ہے۔ وہ چیز بتائیں کہ وہ راضی تو سب راضی، وہ راضی تو وہ نہیں راضی ہوا تو کوئی بھی دنیا کا انسان تمہیں بچا نہیں سکتا۔ یہ چیز بچی کے دماغ میں ڈالیں، ذہن میں چھوٹے سے بچے کو یہ محبت دلائیں، آقا کی محبت دلائیں، کیسے آقا کی سیرت بتائیں، اہل بیت کی سیرت بتائیں، بچیوں کو خاص طور پہ سیدہ فاطمہ کے بارے میں بتائیں، ان کی محبت بتائیں کہ آقا ان سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، پھر یہ بتائیں کہ اس محبت کی وجہ سے سیدہ فاطمہ نے کیا کیا قربانیاں دی، اس محبت کا لحاظ کرتے ہوئے سیدہ فاطمہ نے پوری رات سجدے میں گزاری، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ہمیشہ پردے کا خیال رکھا، اپنے سارے گھر والوں کو، اپنے سارے بچوں کو دین پہ قربان ہونے کا جذبہ دیا، سیدہ نے اپنے والد کی محبت کا ایسے حق ادا کیا، ایسا بدل دیا کہ ایسا بدلا دیا کہ اپنے سارے گھر کے لوگوں کو، اپنے ساری اولاد کو دین کے نام پہ قربان کر دیا اور ان کے اندر وہ جذبہ ڈالا۔ یہ چیز بتانا ضروری ہے۔ پھر سیدہ زینب کے بارے میں بتائیں، سیدہ زینب کے بارے میں بتائیں، اور یہ بتائیں کہ امام حسین نے کربلا کے بعد، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے بعد قافلہ کس کے سپرد کیا، یہ بتائیں کہ کس نے علم اسلام بلند رکھا، یہ بتائیں کہ سیدہ زینب نے کیسے اس وقت ظالم کے سامنے، یزید پلید کے سامنے، ابن زیاد کے سامنے کس طریقے سے حق کی آواز بلند کی، کسی سے نہیں ڈری، بیچ کوفے کے بازار میں سیدہ زینب نے خطبہ دیا، اسلام کو بلند کیا، پرچم اسلام کو اونچا کیا۔ یہ ساری باتیں بچیوں کے ذہن میں رہنی چاہیے تاکہ وہ بچیاں یہ یاد رکھیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا اسلام عورت کو دباتا نہیں ہے، ہمارا اسلام عورت کے منہ پہ ٹیپ نہیں لگاتا، ہمارا اسلام عورت کے ہاتھ کو نہیں باندھ دیتا، عورت کا پردہ، عورت کا جو پردہ ہے لوگوں، وہ عورت کی حفاظت کے لیے ہے، عورت کو دبانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ مقام بچیوں کے ذہن میں جب رہے گا تو وہ ہرگز اسلام سے باغی نہیں ہوں گی، اسلام کو چھوڑنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ جانیں گی کہ جو مقام مجھے یہاں ملا ہے دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا، کہیں نہیں مل سکتا۔ ہمیں یہ بات بتانی ہوگی، ہمیں بتانا ہوگا کہ ہمارے دین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آدھا دین کہا گیا ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو ہم مسلمانوں کو بڑے سے بڑے عالم ہو جائیں، بڑے سے بڑے مدرسے میں پڑھ لیں، ان کو دین نہ پتا چلتا۔
मोमिनीन में से हैं जिन्होंने कई सहाबा कराम को हदीस के दर्स दिए। आप देखें, सही बुखारी उठा लें और वो हदीसें, पाकी की हदीसें, गुस्ल की हदीसें, ये सारी हदीसें हजरत आयशा सिद्दीका ने सहाबा कराम को इन चीजों का दर्स दिया और ये चीजें आगे रिवायत की और आज हमारी हदीसों की किताब में मौजूद है। ये बातें बच्चियों को बतानी होगी कि याद रखो, हमारा इस्लाम कहीं पर भी औरत को पीछे नहीं करता, कहीं पर भी पीछे नहीं करता। यहाँ पे यही वो इस्लाम है जिसने बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचा लिया। यही वो इस्लाम है जिस इस्लाम ने बच्ची को रहमत बना दिया। यही वो इस्लाम है, यही वो तुम्हारा रब है जिसने जन्नत ला के माँ के कदमों में रख दी। ये बात बताए कि याद रखो, देखो बच्चियों, ये चीज देखो कि मेरे आका, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको अल्लाह ताला ने हर बेहतर चीज से नवाजा, हर बेहतर चीज अता की। साथियों में उनसे बेहतर साथी किसी के नहीं, जमाने में उनसे बेहतर जमाना किसी का नहीं, हुस्न में उनसे बेहतर हुस्न किसी का नहीं, इल्म में उनसे बेहतर इल्म किसी का नहीं। हर बेहतर चीज उनको अता की और उन बेहतर चीजों में जब औलाद की बारी आई तो मेरे आका को बेटियां अता की। देखो तुम्हारे अल्लाह ने औरत का मकाम कितना बुलंद कर दिया कि वो नबी जो कायनात के लिए रहमत है, जो कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन है, उनके यहाँ रहमत जो आई वो बेटी बन के आई। सैयदा फातिमा रहमतुल लिल आलमीन के लिए रहमत बन के आई। सैयदा फातिमा के कदमों के नीचे उनकी जन्नत है जो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। कोई मकाम सोच सकता है कि हमारे दीन में औरत को कितना मकाम दिया गया? ये सारी बातें बच्चियों को बताए ताकि बच्ची के दिल में दीन की इतनी मोहब्बत पैदा हो जाए, इतनी मोहब्बत पैदा हो जाए कि वो अपनी जान देना तो गवारा कर ले, इस्लाम को छोड़ना गवारा ना करे। मोहब्बत डालें, ये चीज बहुत जरूरी है। और ये याद रखें, बच्चियों को और बच्चे, आपके घर में लड़के हों और लड़कियां हों, सुलूक बराबरी का करना चाहिए। इससे बहुत असर होता है, इससे बहुत असर होता है। ऐसा नहीं हो कि लड़के को तो बड़ी अहमियत दी जा रही हो, जो हमारे इस्लाम के खिलाफ है, हमारे इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम से पहले ऐसा होता था। हमारे आका ने क्या कहा? अगर कोई खाने की चीज लाओ, पहले बच्ची के हाथ में दो, उसके बाद बच्चे के हाथ में, लड़के के हाथ में दो। इंपॉर्टेंस ज्यादा लड़की को दी गई। क्या कहा गया कि और बच्ची की तरबियत अगर अच्छे से करोगे, उसको अच्छी तरबियत दोगे, फिर उसके बाद उसको अच्छे घर में उसकी शादी करवा दोगे, उसका निकाह करवा दोगे, तो तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। बच्चे के लिए ये नहीं कहा। माँ बाप बच्चियों को ये सिखाएं कि उन्हें दूसरों का अदब करना चाहिए, अदब करना चाहिए। ये नहीं हो कि घर में छोटा सा बच्चा है, लोग आ रहे हैं, घर के बड़े आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है तो बच्ची जो है वो मोबाइल ही चलाती रहे, बच्ची जो है वो अपने काम ही में बिजी रहे। नहीं, बच्ची को बुलाएं और कहें कि सबको सलाम करो। सलाम, हम सलाम नहीं सिखाते, हम हेलो, हाय, बाय सब सिखा देते हैं, सब सिखा देते हैं। सलाम करने में हमारे बच्चे शर्माते हैं।
माँ बाप को बच्चे जैसे ही उठे सुबह में फौरन सलाम करना चाहिए। बच्चे घर में आए माँ बाप को सलाम करना चाहिए, घर से निकले सलाम करना चाहिए, ताकि बच्चे के जबान पे कोई और चीज नहीं बल्कि हमेशा सलाम रहे। वो कैसे, जब भी किसी से मिले फौरन सलाम करें। ये हमारे लिए फायदेमंद भी है और ये हमारे आका का फरमान है, इससे असर होता है। बच्चे को जब ट्यूशन में रखें या टीचर के लिए, बच्ची को ये खास ख्याल रखें कि बच्ची को अकेले में किसी मेल ट्यूटर के साथ ना छोड़ें, चाहे वो हाफिज जी हो, चाहे वो मौलाना साहब हो, चाहे वो दुनियावी एतबार से कोई भी टीचर हो। अगर माँ बाप वहां बैठे रहें, जहां टीचर पढ़ा रहा है माँ बाप सामने बैठे और नजर रखें कि बच्ची को क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है और बच्ची की सेफ्टी है कि नहीं है। माँ बाप बैठे रहें, छोड़ के चले नहीं जाएं एक कमरे में, ये गलत है और इससे बहुत सारी गलत चीजें होती हैं, कोई भी हो, दीनी तालीम हो या दुनियावी तालीम। माँ बाप कुरान शरीफ की तरफ बच्चों की रग़बत दिलाए, कुरान शरीफ की तिलावत करें और इसके लिए माँ बाप, कोई एज नहीं होती है, माँ बाप खुद सीखें। आपके घर में बच्चे की विलादत होने वाली है, सीखें, कुरान शरीफ सीखना शुरू करें। अगर आपको नहीं आता सीखना शुरू करें ताकि आप बच्चे को सिखा सकें। तरबियत आपकी गोद है, माँ को याद रखना चाहिए। माँ को पर्दा कैसे सिखाया जाए, अब बच्ची को पर्दा कैसे करना सिखाया जाएगा। माँ को पर्दा करना होगा पहले अच्छी तरीके से। माँ सर से दुपट्टा न रखे और चाहे लड़की दुपट्टा रखी रहे, ऐसा नहीं होता। ये सिखाना होगा कि पर्दा क्यों कहा गया है, हमारे दीन में पर्दा क्यों कहा गया, और माँ को पर्दे का खास ख्याल रखना चाहिए। हर किसी को अपने घर में दाखिल होने नहीं देना चाहिए। हर कोई जो भी नामहरम हो आपकी लड़की का या आपका, उसको घर के अंदर ना दाखिल होने दें जब तक आपके घर में कोई मर्द ना हो उनको एंटरटेन करने के लिए। जो भी हो, आपके अपने रिश्तेदार हो, जो भी हो, आपका फर्ज पहले आपकी औलाद है। किसी को खुश करना ना खुश करना वो सारी चीजें नहीं रखे, पहले आपकी औलाद है। अगर वो खराब हो जाएगी तो फिर आप लाख खुश करते रहे किसी को, बाद में फिर यही लोग आपको बोलेंगे कि क्या तरबियत दी। तो आपको खुद पर्दा करना होगा, किसी को आने नहीं देना है। अगर घर में मर्द नहीं है, किसी गैर को आने नहीं देना है। उनके सामने बेपर्दा नहीं होना है, चाहे वो कोई भी हो, दीनदार हो, कोई भी हो, कोई भी हो। मैं कोई भी की इसलिए वो कर रही हूं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर पीर साहब आए, अगर मौलाना साहब आए, अगर फला कोई चीज आए तो उनके सामने जो है वो पर्दा नहीं करना है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वहां पर भी पर्दा होता है। दुनिया में कजिन्स वगैरह जो होते हैं, आपके मुआशरे में जो कजिन्स होते हैं, जो रिलेटिव्स में, उनसे बच्चियों को दूर रखें। वो बच्ची के नामहरम हैं, उनके साथ आउटिंग्स पे ना भेजा करें, उनके साथ नाइट गुजारने के लिए ना रखा करें कि वो रिश्तेदार के घर में बच्ची को छोड़ दिया। नहीं, बच्ची बहुत नाजुक चीज होती है, उसका ख्याल करें उसकी इज्जत का, घर पे रखें उसको। रात हमेशा बच्ची को घर पे रहना चाहिए, माँ के साथ रहना चाहिए, अपने घर पे रहना चाहिए। कहीं रात गुजारना गलत है, बिल्कुल गलत है। लड़की को उनको अच्छा माहौल, उनके जो दोस्त हैं उनकी तरफ नजर करें कि लड़की के दोस्त अच्छे बने,
दोस्त जो सहेलियां हैं वो अच्छी हों, और बहुत ज्यादा दोस्तों के साथ न जाने दिया जाए। बहुत ज्यादा, जैसे दोस्तों के साथ बिल्कुल से फ्री कर दिया गया कि दोस्तों के साथ घूमा जा रहा है, दोस्तों के घर जाया जा रहा है, आया जा रहा है, नहीं। माँ बाप अगर दोस्त के घर बच्ची जाए, साथ में जाए, साथ में जाए, उसको लेके जाए, बच्चे खेले तो उनके सामने बैठे रहें कि वो कैसा खेल खेल रहे हैं। इन चीजों को देखना चाहिए। हम बाद में रोते हैं कि आय हाय बच्ची क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया। नहीं, हम खुद नमाज पढ़ते हैं, बच्चियों को नहीं कहते, लड़कियों को नहीं कहते नमाज पढ़ने के लिए। स्कूल भेजाने के लिए रोएगा, पीटेगा बच्चा, जो भी करेगा, जिद करके खींच के लेके जाएंगे और उसको जो है क्लास में छोड़ के चले आएंगे। उससे माँ बाप का दिल कुछ नहीं होता, उससे नहीं सोचते कि अभी तो बच्चा है, नहीं, सिर्फ दीन सिखाने के लिए, अभी बच्चा है। दीन की बात आई तो अभी तो छोटा है, नमाज पढ़ने के लिए अभी तो छोटा है। कैसी दोहरी पॉलिसी है आपकी। बाद में फिर उसके किरदार को आप देखते हैं जिसपे आपने जोर नहीं दिया था। इस तरीके का रवैया बिल्कुल गलत है, और बाद में ये पेरेंट्स ही के ऊपर आता है। फिर उसके बाद ये चीज रखें कि माँ बाप घर में दीन का रिवाज पैदा करें। किस तरीके से? माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के सामने, अपनी बच्ची के सामने दीन का मजाक न उड़ाएं। जो हमारे यहाँ ट्रेंड बन गया है, हम लोग आलिमों का भी मजाक उड़ाते हैं, isn't it? होता है ये। हम लोग मौलाना लोगों का मजाक उड़ाते हैं, पता नहीं क्यों, सोचते हैं पता नहीं अपने आप को क्या काबिल समझते हैं, मजाक उड़ाते हैं हम लोग। और फिर उसके बाद सोचते हैं बच्चे जो है वो दीन का अदब करें, दीन की तरफ रगबत रखें। हम तो खुद उनको दीन से दूर कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं दीन का मजाक उड़ा के। दीन की तालीम देना, अगर आप नहीं दे सकते दीन की तालीम सही से, आपको नहीं पता, तो आप उसका इंतजाम करिए। किसी तरीके से भी जो 3 चीजें आका ने कही है, मेरी मोहब्बत, मेरे अहले बैत की मोहब्बत, कुरान की तालीम, उसको दिलाइए कुरान की तालीम। नहीं दे सकते, किसी अच्छे बच्चियों के मदरसे में भेजिए ताकि वो जाके पढ़ सके, दीन की तालीम हासिल कर सके। और खुद भी कोशिश करिए कि हम भी सीखें और बच्ची को सिखाएं। थोड़ा बहुत तो माँ बाप को सीखना चाहिए, माँ को सीखना चाहिए बच्ची को सिखाने के लिए, और उसको भेजना चाहिए। हम स्कूल में भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं, हर जगह भेजते हैं, वहां हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मदरसे भेजने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। हम कई सारे बहाने बनाते, टाइम नहीं है, और हो ट्यूशन जाती है, यहाँ जाती है, ये काम होता है, वो काम होता है। आप अपने हर चीज के लिए टाइम निकाल लेते हैं, उसमें शादी अगर फंक्शन हो घर में तो उसका लिए टाइम निकाल लिया जाता है, सिलाई सीखना हो तो सिलाई सीखने के लिए टाइम निकाल लिया जाता है, कोई और चीजें सीखनी हो टाइम निकाल लिया जाता है, लेकिन किस चीज के लिए टाइम नहीं निकालते? सिर्फ दीन के लिए नहीं निकालते। भेजें, हम दीन को कम समझते हैं ना, दीन को कम समझते हैं हम। असल कमजोरी यही है, और ये याद रखें, स्कूल में आप लाग भेज लीजिएगा, लाग भेज लीजिए, वहां आपको किरदार की तश्कील करने की, वहां आपको सही से जिंदगी गुजारने की तालीम नहीं मिलेगी, वो आप ही को देनी होगी और दिलवानी होगी। वहां बच्चे सीखते हैं कि माँ का अदब क्या है। कहाँ पे? मदरसों में अगर आप भेजिए, अगर आप घर में किसी ऐसे दीनदार मुअल्लिमा का या मुअल्लिम का जो है वो बंदोबस्त करिए कि वो आए और बच्ची को दीन की तालीम सिखाएं, या आप सीखिए और उनको सिखाइए, तो
وہ بچی سیکھے گی کہ ماں کا ادب کیا ہے، باپ کا ادب کیا ہے، باپ سے کتنی محبت کرنی چاہیے. ہم نے یہ دیکھا نا، لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں کسی کے لیے، کسی اور کے لیے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں. ماں باپ کو کی اہمیت دلوانا ہوگا نا پہلے، اور وہ اہمیت کہاں ہے؟ دین میں ہے. دین سکھائیے گا تب وہ سمجھے گی کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. باپ جو ہے وہ جنت کا درمیانی دروازہ ہے. باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. یہ دین سکھائے گا نا. تو دین سیکھنے سے نا بچے آپ کا ادب کریں گے، اور بچے جو ہے دنیا چھوڑ دیں گے، لیکن آپ کی محبت کی طرف، آپ کی محبت ان کے دل میں سب سے زیادہ ہوگی. آپ کا احترام سب سے زیادہ ہوگا. جب آپ اپنا احترام، اپنا مقام بتائیے گا اور وہ چیز دین میں موجود ہے تو اس کی طرف فوکس کریں. فوکس کریں. بہت ضروری ہے کہ دین کی تعلیم دی جائے. اور یہاں میں کنکلوڈ کروں گی ان چیزوں پہ کہ بچے کو جھوٹ سے دور رکھا جائے. جھوٹ نہیں بولنے دینا چاہیے، اور ماں باپ کو بھی گھر میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تاکہ بچے کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں. جو بھی کچھ کر لیں آپ کو وہ سچ بتائے، تاکہ آپ ان کو صحیح گائیڈ کریے. بچی کی پھر آخر میں ماں باپ کے اوپر آتا ہے کہ وہ اس کی شادی کی جاتی ہے. شادی کرنے میں ماں باپ کو یہ رکھنا چاہیے کہ دین کو ترجیح دیں. دین کو ترجیح دیں، پیسے کو نہیں، پیسے کو نہیں، مال کو نہیں، دین کو ترجیح دیں. اخلاق والے کو دیکھیں. ماں باپ کو اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ بچی کو اچھے گھر میں بھیجا جائے. کون اچھا گھر؟ پیسے والا نہیں، نیک کردار والا اچھا گھر اس کو کہتے ہیں. اور پھر بچی سے پوچھا جائے. ہم پوچھتے نہیں ہیں، اسی وجہ بچیاں کیا کرتی ہیں، ہم اگر مطلب وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں تو ہم شادی اپنے سے نہیں کر سکتے، ہم اپنے رائے اس میں سے نہیں دے سکتے، ان کو رائے بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے ماں باپ نے ایک دم دروازہ بند کر دیا ہمارے لیے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں جو ہے ایسی چیز چاہیے یا ہم ایسے کو پسند کرتے. نہیں ہو سکتا. ماں باپ ایک دم اس پہ وہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں، ہماری غیرت اس چیز کی گوارا نہیں کرتی کہ ہم جو ہے لڑکی کا آپشن لے، لڑکی سے چوائس لے جو ہے اس کی شادی کے بارے میں. آپ کو پتا نہیں ہے سیدہ خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، انہوں نے خود آقا کو پسند کیا اور آقا کا رشتہ انہوں نے بھیجا. اگر بچی کے دل میں دین ہو تو وہ خود بخود اس چیز کو سمجھتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تو ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس کی رائے کو سامنے رکھنا چاہیے. اس سے ماں کو بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے کہ تمہیں کیسا شخص چاہیے، تمہیں کیسا شخص چاہیے، اور اس حساب ہی سے دیکھنا چاہیے. بچی کی اچھی تربیت ہو، وہ خود بخود اچھا چوائس کرے گی اس حساب سے. اور اگر چوائس کر لیا تو بچی سے پوچھنا چاہیے کہ وہ یہ پسند کرتی ہے کہ نہیں کرتی. ایسا نہیں ہو کہ بچی سوچے کہ ہماری پسند کا تو کوئی لحاظ ہی نہیں، لہٰذا ہم باہر پسند کریں اور ماں باپ سے الگ ہٹ کے کہیں کر لیں، کیونکہ وہ تو میری پسند کا کوئی خیال کریں گے نہیں. کسی سے بھی دے دیں گے، جس کو ہم پسند کریں نہ کریں، جیسا ہم کو پسند ہو نہیں ہو سب سے وہ دے دیں گے اور ہم سے نہیں پوچھیں گے، تو لہٰذا ہم باہر کر لیں. یہ ہمارے دین میں ہے، یاد رکھیں کہ پسند پوچھنی چاہیے لڑکی کی. یہ چیز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم تربیت دیں، اور پھر اس کے بعد ان کا اچھے گھر میں ان کا نکاح کروائیں اور ان کی کنسرن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کام کریں، سامنے رکھ کے یہ کام کریں. ہمارے یہ پروگرام کا مقصد یہ ہے، یہ یاد رکھیں کہ آپ کے اندر تبدیلی آئے، آپ عمل کریے.
ہم جانتے ہیں معاشرہ بہت خراب ہو چکا ہے. بچیوں کو دین کی طرف لائیے. واقعات اسٹوری ٹائم جو ہوتا ہے بچوں کا, چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں تو ان کو کربلا کا واقعہ سنائیے, سیدہ فاطمہ کی سیرت سنائیے ان کو. میں ایک بک آپ کو بتا رہی ہوں, والدین کو تعلیم کے لیے یہ بک جو ہے میرے سامنے, آپ دیکھیں کہ بچوں کی تعلیم و تربیت اور والدین کا کردار, 2 سال سے لے کے 10 سال تک کے بچوں کی, اور ایسے آگے بھی سیریز ہے اس کی اور آگے 11 سال سے 16 سال تک کے ایسے جو بکس ہوتے ہیں وہ ماں باپ کو پڑھنا چاہیے اور اس کے حساب سے تربیت کرنی چاہیے, اور بچے کو دین کی طرف اس طریقے سے لانا چاہیے. ایک اچھا, اس کا سامنے ایک اچھا آئیڈیل ہو, ایک پرسن ہو, ایک ایسا شخص ہو دیندار جس کو شیخ کہا جاتا ہے. اپنے شیخ بچے کو ایک اچھا جو لیڈر اگر مل جاتا ہے, ایک اچھا نیک انسان, دیندار انسان, اللہ کا ولی, کوئی ایسا شخص جو دین کو بلند کر رہا ہو اور بیک وقت اس کی دین اور دنیا دونوں میں عزت ہو, بہت بلند شخصیت ہو, تو خود بخود بچے اس سے متاثر ہوتے ہیں. جیسے بچے ناچ گانے والوں سے متاثر ہوتے ہیں, فلم انڈسٹری والوں سے متاثر ہوتے ہیں, ویسے نیک لوگوں سے بھی بالکل متاثر ہوتے ہیں. اگر ہم ان کو دکھائیں, اچھے لوگوں کو دکھائیں, ماں باپ کے اوپر ہے کہ وہ کیا دکھائیں. وہ فلم دکھائیں گے تو وہ فلموں کی طرح بنیں گے, وہ فلم انڈسٹریز کی طرح بنیں گے, اور اگر ہم دین والوں کو دکھائیں گے تو وہ بے شک دین کی طرح بننے کی, ان کی طرح بننے کی کوشش کریں گے. ان کو اپنا رول ماڈل, ان کو اپنا شیخ بنائیں گے, اپنا رول ماڈل بنائیں گے جو خود بخود ان کو صحیح راستے کی طرف لے کے جائے گا. اور فار ایگزامپل میں خود ماں باپ اور شیخ کی وجہ سے جو ہے وہ یہ راستہ دین کا, آج جو ہم نے دین کو چوائس کیا, اسلام کی اسلامک اسٹڈیز کو جو ہم نے چنا, ہم نے دین کو پھیلانے کو جو یہ میرے ذہن میں آیا, یہ میرے والدین اور میرے شیخ کی وجہ سے. تو ایک اچھا شیخ جو ہوتا ہے وہ خود بخود, اس کا کردار جو ہوتا ہے, اس کی محبت جو دل میں ہوتی ہے وہ خود بخود, اور اس کی دعا جو ہوتی ہے, دعا بھی بڑی کام آتی ہے, اللہ والوں کی دعا بھی کام آتی ہے, تو خود بخود لے کے چلی جاتی ہے. تو ہم آخر میں علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ یہ ہماری خواہش ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. دین والے جو دین کو بلند کرنا چاہتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں, جس سے تعمیر ہو آدم کی وہ گل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اگر انسان ہم جو کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں کے دلوں کو بدلنے کی, سوسائٹی کو بدلنے کی, سوسائٹی کا پہلا فرد فیملی ہوتی ہے. فیملی چینج ہوگی, آٹومیٹکلی سوسائٹی جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے گی. تو اللہ ہمیں ہمارے بچیوں کو اچھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ماں باپ کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے, دین کی محبت ان کے دلوں میں پیدا فرمائے, جو سب سے امپورٹنٹ ہے, دین کی محبت